بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائنتھ کلاس بایولوجی میں ہم چیپٹر 4 میں تھے، اور اس میں لاسٹ ٹاپک جو ہم نے لیا تھا وہ سیل میمبرین خلوی جھلی تھا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلوی جھلی سے اجزاء کی ترسیل، یعنی سیل میمبرین کے ذریعے چیزوں کا مختلف اجزاء کا پارٹیکلز کا اندر جانا اور اندر سے باہر کی طرف آنا، اس کے کیا طریقہ کار ہیں سیل میمبرین کے اندر، خلوی جھلی کے اندر۔ تو یہاں چار تقریباً جو ہیں وہ طریقہ کار لکھے ہیں، پروسیس لکھے ہیں، جن کے ذریعے جو ہے خلوی جھلی سے اجزاء کی ترسیل ہوتی ہے، چیزیں اندر باہر جاتی ہیں۔ لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے ہم یہاں ایک چیز، ایک پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ترسیل خلوی جھلی کی جو ہوتی ہے، خلوی جھلی کے ذریعے جو ترسیل ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک چست ترسیل ہوتی ہے اور ایک سست ترسیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سست ترسیل میں جو چیزیں ہیں اور زیادہ تر جو ہے محل ہوتا ہے، یعنی سولوٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف جاتا ہے اور اس میں توانائی جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتی ہے، جبکہ چست ترسیل میں کم ارتکاز سے زیادہ کی طرف جو ہے جاتی ہیں چیزیں، اور اس میں توانائی کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہاں دو تین چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، ان کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پریزنٹیشن کی بات کریں تو سست ترسیل میں جو ہے وہ زیادہ تر سوائے آسموسس کے زیادہ تر جو ہے یہ جو سولوٹ ہے یعنی محل ہے، یہ جو ہے کم ارتکاز، زیادہ ارتکاز سے کم کی طرف جاتا ہے، جبکہ چست ترسیل میں جو یہ سولوٹ ہے یہ کم ارتکاز سے زیادہ کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ ارتکاز کیا چیز ہے؟ اگر ہم مثال لیں ایک جگ کی جس میں پانی کی کچھ مقدار ہے اور اس میں ہم چینی کی کچھ مقدار ملائیں، تو اس چیز کے اندر جو چینی ہے وہ محل ہے، جو پانی ہے وہ محلل ہے، اور ان دونوں کا جو مل کر جو مکسچر بنا ہے وہ محلول ہے۔ تو جس محلول کے اندر محل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کا ارتکاز زیادہ ہوتا ہے، اور جس محلول کے اندر محل کی یعنی سولوٹ کی مقدار کم ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ارتکاز جو ہے وہ کم ہے۔ تو اس قسم کے اگر دو محلول جو ہے ایک ساتھ ملتے ہیں، جیسے ایک بیکر ہے یا ایک گلاس ہے، اس میں 100 گرام جو ہے وہ 100 ملی لیٹر پانی ہے، اس میں 2 گرام چینی ہے، تو اور دوسرا ایک اور جگ ہے جس میں 100 ml پانی ہی ہے لیکن چینی 1 گرام ہے۔ تو جب ہم ان کو ملائیں گے تو ان چینی اس طور پر ملے گی کہ اس پانی کے اندر جو پانی دونوں کا مکسچر ہے، چینی ہر جگہ برابر مقدار میں ہو جائے، یعنی وہ زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف جائے گی اور اس چینی کی مقدار کو پورے پانی میں برابر کرنے کی کوشش کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سست ترسیل ہے اس میں زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف چیز جاتی ہے اور اس میں توانائی استعمال نہیں ہوتی۔ اس کی پہلے دو قسمیں ہیں، ایک ہے آسموسس اور دوسری ہے نفوذ پذیری۔ پھر نفوذ پذیری کی مزید دو قسمیں ہیں، جس میں ایک ہے عام نفوذ پذیری، ایک ہے سہولتی نفوذ پذیری۔ عام نفوذ پذیری میں ترسیل ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی آسان ہوتی ہے کہ زندہ اور مردہ کسی بھی جھلی سے ہو جاتی ہے، اور اتنی آسان ہوتی ہے گیس اور مائع دونوں میں سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالوں میں آکسیجن ہے، آکسیجن جو ہے خلوی جھلی سے بڑی آسانی سے پاس ہو جاتی ہے، پانی ہے، لپڈز ہیں، لپڈز جو ہے وہ چونکہ خلوی جھلی خود لپڈ کی بنی ہوتی ہے تو لپڈ جو ہے وہ بھی اس سے آسانی سے گزر جاتا ہے۔ چھوٹے مالیکول مختلف چیزوں کے ہیں، وہ جو ہیں وہ بھی لپڈ کی اس جھلی سے جو کہ خلوی جھلی کی ہوتی ہے اس سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ سہولتی نفوذ پذیری کی اگر بات کریں ہم تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نفوذ پذیری تو ہوتی ہے، زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف توانائی کے بغیر چیز تو ہوتی ہے، ترسیل کسی بھی چیز کی ہوتی ہے، زندہ اور مردہ کسی بھی جھلی میں ہوتی ہے، گیس اور مائع دونوں میں ہوتی ہے، لیکن چوتھی چیز اس میں کسی چیز کی مدد کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے خلوی جھلی میں عام طور پر آگے ابھی آ جائے گا کہ پروٹین کے جو ہم نے دیکھے تھے اجزاء موجود تھے، ان کی مدد سے سہولتی نفوذ پذیری ہوتی ہے۔ اور یہ کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ وہ بڑے مالیکول جو لپڈ سے گزر نہیں سکتے، اور چارج پارٹیکلز یعنی آئنز، ٹھیک ہے۔
تیسری جو چیز ہے جو جس پروسیس سے جس طریقہ کار سے خلوی جھلی سے اجزاء اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں وہ ہے آسموسس. آسموسس میں ترسیل صرف پانی کی ہوتی ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ محلل کی ہوتی ہے، سالونٹ کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پروسیس کے ذریعے جس چیز کے ذریعے پانی کی ترسیل ہوتی ہے اس سے سولیوٹ گزر نہیں پاتا، تو پانی گزر کر جو ہے وہ زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف جاتا ہے اور مقدار کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہاں ترسیل کسی بھی شے کی ہو سکتی ہے اور وہ زیادہ تر سولیوٹ یعنی محل ہوتا ہے، جبکہ آسموسس میں ترسیل جو ہے وہ سالونٹ کی ہوتی ہے جو پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پانی ویسے سالونٹ اس کو کہا جائے، لیکن اگر پانی سالوٹ کی صورت میں بھی ہو، محل کی صورت میں بھی ہو، تو ترسیل صرف پانی کی ہی ہوتی ہے آسموسس میں. اچھا، انتخابی نفوذ پذیری ہوتی ہے کیونکہ اس میں صرف پانی ہی گزرتا ہے اور کوئی چیز نہیں گزر سکتی. تیسری چیز ہے کہ پانی کہ زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف جاتا ہے، یعنی جیسے دو گلاس ہیں، ٹھیک ہے، ایک گلاس میں 10 ایم ایل پانی اور ایک میں 1 ایم ایل پانی ہے، تو یہ پانی دوسری جگہ جا کر دوسری سیل میں دوسرے خلیے میں جا کر اس مقدار کو برابر کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی کنسنٹریشن کو، اس کے ارتکاز کو برابر کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 پروسیس آ گئے. اور چوتھا ہے یہاں پہ کم ارتکاز سے زیادہ ارتکاز کی طرف، اس میں توانائی استعمال ہوتی ہے، یہ چست ترسیل کہلاتی ہے. خلیے میں یہ توانائی جس توانائی کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے وہ اے ٹی پی کے ذریعے آتا ہے، جس کو ابھی ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا اوور ویو تھا جس میں ہم نے یہ چاروں وہ طریقہ کار دیکھ لیے کہ جن کے ذریعے جو ہے وہ خلوی جھلی میں جو ہے اجزاء کی ترسیل ہوتی ہے، اندر سے باہر یا باہر سے اندر جاتے ہیں. اب اگر ہم کتاب کی طرف آئیں تو یہاں دیکھیں یہ نفوذ پذیری ہے، ڈیفیوژن. مالیکول کی زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز والے حصے کی طرف حرکت نفوذ پذیری کہلاتی ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے یہ حرکت ارتکاز کے فرق کی وجہ سے ہمیشہ نیچے کی طرف آتی ہے، یعنی کم سے زیادہ سے جو ہے وہ کم کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے، نفوذ پذیری ایک سست ترسیل ہے، یہ بتا دیے پہلے، جس کا مطلب ہے کہ اس حرکت میں اضافی توانائی کی توانائی ضرورت نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ حرکت جاندار غیر جاندار دونوں میں ہو سکتی ہے، مائع گیس دونوں میں ہو سکتی ہے. مثالیں بتا دی انہوں نے جو میں پہلے بتا چکا ہوں. اچھا، یہاں مثال دی ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ جیسے دیکھیں نفوذ پذیری کی یہ خالی بیکر تھا، اس میں ہم نے چینی کا یا کسی بھی چیز کا ایک ٹکڑا ڈالا، تو یہاں پر ابھی یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ اس سالونٹ کے اندر، اس محلل کے اندر جو ہے گھومنا شروع کرے گا اور اس کی مقدار کو اس محلل کے پورے کے اندر برابر کرنے کی کوشش کرے گا، بالآخر برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ڈیفیوژن کا یا نفوذ پذیری کا جو طریقہ کار ہے کہ جس میں جو ہے زیادہ ارتکاز سے یا زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف چیزیں جاتی ہیں، اور یہ زیادہ تر سالوٹ یا محل ہوتی ہیں، سالونٹ یا محلل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور پھر بالآخر پوری مقدار میں اس چیز کی مقدار جو چیز زیادہ ارتکاز میں ہوتی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جو پروسیس ہے وہ ہے یہاں آسموسس لیا ہے، لیکن ہم پہلے وہ لے لیتے ہیں سہولتی نفوذ پذیری لے لیتے ہیں. اچھا، یہاں نفوذ پذیری جو ہے اس کو اگر ہم لیں، یہاں انہوں نے سیل سے یہ چیز بتائی نہیں ہے، لیکن اس میں نفوذ پذیری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لپڈ کی جو لیئر ہے اس سے بآسانی جو ہے وہ ایٹمز جو ہیں، مولیکیولز جو ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کے، آکسیجن کے، پانی کے، وہ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فیسیلیٹیڈ نفوذ پذیری یا سہولتی نفوذ پذیری جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اجزاء جو ہیں اس جھلی سے نہیں نکل پاتے. ٹھیک ہے، اس جھلی سے نہیں نکل پاتے تو وہ نکلتے ہیں پروٹین کے جو یہ مولیکول جو یہاں موجود تھے، جس کو ہم نے ادھر دیکھا تھا، یہ ٹھیک ہے، یہ پروٹین کے مولیکول جو ہیں ان کے ذریعے یہ نکلتے ہیں. تو یہاں جو ہے یہ کچھ پروٹین کے جو مولیکول ہیں وہ پورے ٹنل بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ
کبھی کھلتے ہیں اور کبھی کسی سائڈ سے کھلتے ہیں اور کسی سائڈ سے بند ہوتے ہیں. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہاں سے مالیکول نکل جاتے ہیں وہ تو بآسانی نکل جاتے ہیں, اور جب یہ مالیکول یہاں سے آنے ہوتے ہیں تو یہ یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے یہ ہے, اور پھر یہ جب یہ نیچے سے کھلتا ہے تو یہ اندر کی طرف آ جاتا ہے. تو چونکہ یہاں پروٹین کی لیئر کی مدد حاصل کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو سہولتی نفوذ پذیری کہا جاتا ہے. سہولتی نفوذ پذیری کے خاص قسم ہے جس میں خاص اجزاء کی تیز ترین ارسال ہوتی ہے. کچھ ذرات ساتھ لے جانے والی پروٹین کے ذریعے ایک سے دوسری طرف منتقل ہوتے ہیں. اس دوران ان پروٹین کی ساخت میں تبدیلی ہوتی ہے. اس ساخت میں تبدیلی کی وجہ سے ذرات خلوی جھلی کے دوسری طرف چھوڑ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں تیسرا جو ہمارا ہے آسموسس کی طرف. ٹھیک ہے, آسموسس میں پانی ہمیشہ ارتکاز کے فرق کی وجہ سے نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے, یعنی کم ارتکاز والے محلول سے زیادہ ارتکاز والے محلول کی طرف جاتا ہے. اس میں آپ آسانی یہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے, یہ ارتکاز ہے, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پھر پانی کی مقدار جو ہے وہ دونوں سائڈ جو ہے وہ ایک طرح سے اس طرح برابر ہوتی ہے کہ اس کے فری مالیکولز جو ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں. اب یہاں اگر ہم دیکھیں, یہ یہاں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ارتکاز کے فرق کی وجہ سے نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے, نیچے کی طرف حرکت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم یہاں دیکھیں آسموسس کو, جیسے زیادہ ارتکاز سے کم ارتکاز کی طرف جاتا ہے تو یہ ارتکاز جو ہے نا یہ پانی کا مراد ہے. اگر پانی کسی جگہ پہ جو ہے وہ زیادہ ہے تو وہ دوسری سائڈ جو ہے کم ارتکاز کی طرف, جہاں پانی کی اگر ارتکاز کم ہے وہاں کی طرف جاتا ہے. اب ہم اس کو ایک مثال سے یوں لے لیں کہ ایک محلول ہے جس میں چینی کے 5 مالیکول ہیں اور پانی کے 10 مالیکول ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں چینی کے 5 مالیکول ہیں اور پانی کے بھی 5 مالیکول ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا, یہ جو پانی جو یہاں اس میں آپ یوں سمجھیں کہ 5 مالیکول نے 5 کو تو قید کیا ہوا ہے لیکن 5 آزاد ہیں. تو اس میں سے جو ہے یہ 5 باقی مالیکول جو ہیں وہ اس محلول کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کی مقدار کو اس طرح برابر کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ 10 ml یہاں تھا اور 5 ml وہاں تھا, تو یہ یہاں 7.5 ہو جائے گا اور ادھر بھی 7.5 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یعنی یہ پہلے اگر ہم دیکھیں یہ تھے 5 مالیکول کے ساتھ 10 ml پانی تھا اور 5 چینی کے مالیکول کے ساتھ جو ہے وہ 5 ml جو ہے وہ پانی تھا. اس کی مثال اگر ہم ایسے لے لیں, ٹھیک ہے, تو جب ہم ان دونوں محلول کو ملائیں گے تو یہ جو 10 ml والا جو پانی ہے یہ جو ہے یہ اس طرف جانے کی کوشش کرے گا اور دونوں طرف پانی کی مقدار کو برابر کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو پکچر ہے یہاں یہی بات بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں پانی کی مقدار زیادہ ہے اور یہاں پانی کی مقدار کم ہے. ٹھیک ہے, نسبتاً اس کے چینی کے یا ایکسائزر کوئی بھی چیزیں نمک ہے اس کے مقدار کے. تو یہاں سے پانی اس طرف جانے کی کوشش کرے گا اور اس طرح ہو جائے گا کہ جو یہاں جو مالیکولز ہیں نمک یا چینی کے ان کے ساتھ اس کی قید ہونے کی جو مقدار ہے دونوں طرف برابر ہو جائے گی. تو یہ اس آسموسس کا پروسیس اس طرح ہوتا ہے, یعنی آپ یوں کہیں کہ یوں دونوں سائڈ جو ہے وہ پانی کا ریشیو جو کنسنٹریشن ہے ارتکاز ہے وہ برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اس میں سہولتی نفوذ پذیری کے بعد ہے فعال نقل و حمل. ٹھیک ہے, ایکٹیو ٹرانسپورٹ. تو یہ فعال نقل و حمل میں اشیاء کی ارتکاز کے فرق کے مخالف سمت میں ہوتی ہے, یعنی کم ارتکاز سے زیادہ کی طرف جاتی ہے, جو ہوتا نہیں ہے لیکن جب یہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں توانائی استعمال ہوتی ہے اور یہ توانائی اے ٹی پی کے مالیکول سے حاصل ہوتی ہے. اے ٹی پی کی بات ہم انشاءاللہ اپنے موقع پہ کریں گے. یہاں مختصر سی بات یہ ہے کہ اے ٹی پی جو ہے وہ سیلز کے اندر توانائی پیدا کرنے کا جو ہے مالیکول ہے اور یہ توانائی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. حیاتیاتی نظام میں یہ توانائی اے ٹی پی کی شکل میں ہوتی ہے. اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں
یہ جو ہے یہ سوڈیم ہے، جیسے یہاں یہ سوڈیم کا مالیکول ادھر آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اے ٹی پی آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ جو اے ٹی پی ہے یہ ایڈینین ٹرائی فاسفیٹ ہوتا ہے، اس میں ایک ایڈینین کا مالیکول ہوتا ہے، 3 فاسفیٹ کے مالیکول ہوتے ہیں، تو یہ آخری جو مالیکول ہوتا ہے فاسفیٹ کا اس بانڈ میں، یہ پھٹتا ہے اور انرجی پروڈیوس کرتا ہے. جب یہ انرجی پروڈیوس کرتا ہے تو یہ راستہ کھل جاتا ہے اور سوڈیم جو ہے وہ نکل کے دوسرے سولوشن کی طرف چلا جاتا ہے. پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں، توانائی حاصل کرتے ہیں، جو اس سے جو کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین اور گلوکوز ہمیں ملتا ہے، اس کی مدد سے یہ اے ڈی پی، یہ اب یہ ایڈینین ڈائی فاسفیٹ ہوگا کیونکہ ایک فاسفیٹ کا مالیکول اس سے نکل گیا ہے. تو جب ہم توانائی حاصل کرتے ہیں تو یہ ڈائی فاسفیٹ دوبارہ توانائی پیدا کرنے کے لیے ٹرائی فاسفیٹ ہو جاتا ہے، ایڈینین ٹرائی فاسفیٹ. تو فعال نقل و حمل میں جو ہے اشیاء کی حرکت جو ہے وہ کم ارتکاز سے زیادہ ارتکاز یعنی مخالف سمت میں ہوتی ہے. اس میں توانائی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جو توانائی ہمیں اے ٹی پی کے مالیکولز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے.